یزید کی حکومت میں لوگوں کا یہ رویہ کیوں بنا، کیوں لا تعلق و خاموش؟ یعنی یزید کے بارے میں مطمئن ہیں کہ یہ فاسد ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ ظالم ہے، یہ شراب خوار ہے۔ ہر مسلمان کو معلوم تھا، شامیوں کو پتا تھا، بنو امیہ کو معلوم تھا، صحابہ کو معلوم تھا، اہل حجاز کو معلوم تھا کہ یزید ایک لچر انسان ہے، یہ سب کو یقین تھا۔ اور اس کی حکومت کا اعلان ہوا، جس کے لچر ہونے کا یقین تھا اعلان سن کر خاموش رہے یا اطاعت کر لی۔ امام حسین کی ایک بات پر بھی کان نہیں دھرا، ایک بات پر سنجیدگی سے نہیں سنی۔ حجاز میں، مکہ میں 4 مہینے امام حسین علیہ السلام حاجیوں کو دعوتیں دے رہے ہیں، ان کے سامنے کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک شخص اس حج میں امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے متعلق، اپنے اقدام کے متعلق بہت ساری وضاحتیں کی۔ ان کی کیوں ضرورت پڑی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ شقاق نہیں ہے؟ مکی مرحلہ کے اختتام پر مکہ سے خروج کے بعد جب عراق کا عزم کیا، ارادہ کیا، والی مکہ نے آخری اقدام کے طور پر اور آخری کوشش کے طور پر سید الشہداء علیہ السلام کو مکہ میں واپس پلٹانے کے لیے ایک وفد بنایا اور خط تحریر کر کے یا کروا کے امام کی طرف روانہ کیا، اور اس خط میں امام علیہ السلام کو امان نامہ پیش کیا، امان اور پناہ پیش کی کہ اگر آپ ارادہ عراق ترک کر کے واپس آ جائیں، آپ کو تحفظ دیا جائے گا، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ اور خاندان کا افرادی تحفظ دیا جائے گا، اور آپ کے ساتھ بھلائی کی جائے گی، نیکی کی جائے گی، اچھا تعلق اور اچھے روابط رکھے جائیں گے، اور آپ کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھا جائے گا۔ اور اس بات کی حاکم نے اور والی نے ضمانت پیش کی۔ یہ خط اور امان نامہ مکہ سے باہر ایک منزل پر امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور امام علیہ السلام نے وہ خط پڑھا، بلکہ انہوں نے پڑھ کے سنایا وہ خط امام علیہ السلام کو۔ والی نے خط کے اندر امام علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ حکومت وقت کی مخالفت کے لیے اٹھے ہیں، یہ عمل آپ کا شقاق ہے، تفرقہ، جدائی، شگاف اور دشمنی اور عداوت۔ آج کل کی رائج مطبوعاتی تعبیر کے مطابق شقاق کا مطلب والی مکہ نے غداری لیا تھا، اور غداری ہی لیا جاتا تھا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے اسی کا پہلے یہ جواب دیا، اما بعد فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة فخير الأمان أمان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخافه في الدنيا فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة والسلام۔ امام علیہ السلام نے جواب میں انہیں لکھا کہ یہ کس طرح آپ مجھے شقاق کا مرتکب کہہ رہے ہیں اور متہم کر رہے ہیں کہ میں شقاق کر رہا ہوں، جبکہ میں اللہ و اللہ کے رسول کو پکارتا ہوں، ان پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کی اطاعت کرتا ہوں، تو وہ میں عمل صالح بجا لاتا ہوں، عمل صالح میں نے ترک نہیں کیا اور پابند ہوں، اور سوم میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں، اننی من المسلمین، میں مسلم ہوں۔